بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ میں انظار احمد آپ لوگوں کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کی اس عظمت کے پیش نظر جو نبیوں اور رسولوں کے درمیان ان کو حاصل ہوئی ہے، قرآن مجید میں ان کے واقعات کو الگ الگ اسلوب کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر اگر تھوڑے میں ذکر ہے تو دوسری جگہ پر تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے، اور کچھ جگہوں پر ان کی شان اور خوبی کو سامنے رکھ کر ان کی شخصیت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے۔ انجیل میں صاف لکھا ہے کہ ان کے والد نجاری کا پیشہ کرتے تھے اور اپنی قوم کے الگ الگ قبیلوں کے لیے لکڑی کے بت بنا کر بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے ہی حق کی بصیرت اور ہدایت عطا فرمائی، اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو پکار سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کا جواب دے سکتے ہیں، نہ ہی کسی کا نفع کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کا نقصان کا ان سے کوئی واسطہ ہے، اور نہ ہی لکڑی کے کھلونوں اور دوسری بنی ہوئی چیزوں کے اور ان کے بیچ میں کوئی فرق امتیاز ہے۔ وہ صبح شام آنکھ سے دیکھتے تھے کہ ان بے جان مورتیوں کو میرے باپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اور جس طرح ان کا دل چاہتا ہے اس کے کان بناتے ہیں، اس کی آنکھ بناتے ہیں، اس کی ناک بناتے ہیں، اور پھر خریدنے والوں کے ہاتھ بیچ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یا پھر خدا جیسے یا خدا کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ قوم بت پرستی، ستارہ پرستی اور مظاہر پرستی میں ایسی لگی ہوئی ہے کہ خدائے برتر کی قدرت متعلقہ اور اس کے ایک ہونے اور صمد ہونے کا تصور بھی ان لوگوں کے دلوں میں باقی نہیں رہا۔ تب انہوں نے اپنی ہمت چست کی اور ذات واحد کے بھروسے پر ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا اور اعلان کیا، اے قوم، یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کرنے میں لگے ہوئے ہو؟ کیا تم اس قدر غفلت کے خواب میں ہو؟ جس بے جان لکڑی کو اپنے ہاتھوں سے گڑھ کر مورتیاں تیار کرتے ہو، اگر وہ مرضی کے مطابق نہ بنے تو ان کو توڑ کر پھر دوبارہ بنا لیتے ہو، بنا لینے کے بعد پھر انہی کو پوجنے اور نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگتے ہو۔ تم اس خرافات سے باز آ جاؤ، اللہ کی توحید کے نظم گاؤ اور اس ایک ہی حقیقی مالک کے سامنے سر نیاز جھکاؤ جو میرا، تمہارا، کل کائنات کا مالک و خالق ہے۔ مگر قوم نے ان کی آواز پر بالکل بھی دھیان نہ دھرا۔ اب کیونکہ حق سننے والے کان اور حق دیکھنے والی نگاہ محروم تھی، اسی لیے ان لوگوں نے پیغمبر کی دعوت حق کا بھی مذاق اڑایا اور زیادہ سے زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز ان کے اپنے گھر میں ہی قائم ہے، اور ان کے والد آزر کی بت پرستی اور بت سازی پوری قوم کے لیے ایک دھری بنی ہوئی ہے۔ اسی لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ حق کی دعوت اور سچائی کے پیغام کے فرض کی ادائیگی کی شروعات اپنے گھر سے ہی ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر ہی کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے باپ، خدا پرستی اور معرفت الہی کے لیے جو راستہ تو نے اپنایا ہے اور جسے آپ باپ دادا کا پرانا راستہ بتاتے ہیں، یہ گمراہی اور باطل پرستی کا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ، راہ حق کا راستہ صرف وہی ہے جس کی میں دعوت دے رہا ہوں۔ اے باپ، توحید کی نجات کا سرچشمہ ہے، نہ کہ تیرے ہاتھ کے بنائے گئے بتوں کی پوجا اور عبادت۔ اس راہ کو چھوڑ کر حق اور توحید کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کر لو، تاکہ تجھ کو اللہ کی رضا اور دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو سکے۔ مگر افسوس، آزر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ حق قبول کرنے کے بجائے آزر نے اپنے بیٹے کو دھمکانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آیا تو میں تجھ کو پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ حد سے زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، تو ایک طرف اگر باپ کے احترام کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف فرض کی ادائیگی، حق کی حمایت اور اللہ کے حکم کی اطاعت کا سوال، تو انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جو ایسے اونچے انسان اور اللہ کے پیغمبر کی شایان شان تھا۔ انہوں نے باپ کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، حقیر سمجھنے اور ذلیل کرنے کا رویہ بالکل بھی نہیں برتا،
بلکہ لطف و کرم اور اچھے اخلاق کے ساتھ میں جواب دیا، اے باپ، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میرا تیرا سلام ہے۔ میں اللہ کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا اور کسی بھی حال میں بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا۔ میں آج تجھ سے جدا ہوتا ہوں، مگر غائبانہ بارگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا ہوں تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو اور تو اللہ کے عذاب سے نجات پا جائے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جب میل کی کوئی شکل نہ بنی اور آزر نے کسی بھی طرح کی حضرت ابراہیم کی ہدایت کو قبول نہ کیا تو حضرت ابراہیم نے آزر سے جدائی اختیار کر لی اور اپنی حق کی دعوت اور رسالت کے پیغام کو پھیلا دیا۔ مگر وہ قوم اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنا چاہتی تھی؟ اس نے ابراہیم کی ایک نہ سنی اور حق کی دعوت کے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح گونگے، اندھے و بہرے بن گئے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ زور دے کر پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہیں کس قسم کا نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں، کہنے لگے کہ ہم ان باتوں کے جھگڑے میں پڑنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے ایک خدا کی ہستی کی طرف توجہ دلائی اور فرمانے لگے، میں تمہارے ان سب بتوں کو دشمن جانتا ہوں، یعنی میں ان سے بے خوف و بے خطرہ ہو کر جنگ کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکال لیں۔ البتہ میں اس ہستی کو اپنا مالک سمجھتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے مجھ کو پیدا کیا اور سیدھا راستہ دکھایا، جو مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے یعنی رزق دیتا ہے، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا بخشتا ہے، اور میری زندگی اور موت دونوں کا مالک ہے، اور اس کے حضور میں یہ دعا کرتا ہوں، اے پروردگار، تو مجھ کو صحیح فیصلے کی طاقت عطا فرما اور مجھ کو نیک لوگوں کی فہرست میں داخل کر اور جنت نعیم کے وارثوں میں مجھے شامل کر دے۔ مگر آزر اور آزر کی قوم کے دل کسی طرح کے قبول کرنے کے لیے نرم نہ ہوئے اور ان کا انکار حد سے زیادہ گزرتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح ان کو ان کے جھوٹے معبودوں کی حقیقت کی پول کھول کر حق کے راستے کی دعوت دی، اسی طرح یہ بھی سمجھا کہ ان کے جھوٹے باطلوں معبودوں کی بے ثباتی اور فنا کے منظر کو پیش کر کے اس حقیقت سے بھی ان کو آگاہ کر دیا جائے کہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے، ان چمکتے ہوئے ستاروں، چاند اور سورج کو خدائی طاقت حاصل ہے، مگر یہ باطل پرست جبکہ اپنے خود کے گڑے ہوئے بتوں سے اتنے ڈرتے تھے کہ ان کو برا کہنے کے لیے ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ ان کے غزل میں آ کر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو ایسے توہم پرستوں کے دل میں بلند ستاروں کی عبادت کے خلاف جذبہ پیدا کرنا آسان کام نہیں تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دماغ کے مطابق عجیب اور دلچسپ طریقہ اختیار کیا۔ فرمایا، اگر میرا سچا پالن ہار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں سے ایک ہوتا۔ اتنا فرمایا اور خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اس سلسلے کی ابھی ایک کڑی اور باقی ہے اور قوم کے پاس ابھی مقابلے کے لیے ایک ہتھیار موجود ہے، اسی لیے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں تھا۔ پھر فرمایا، اے قوم، میں ان شرک بھرے عقیدوں سے بری ہو چکا ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار۔ بے شک میں نے اپنا رخ صرف اسی اللہ کی طرف کر لیا ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ میں حنیف یعنی ایک اللہ کی اطاعت کے لیے یکس ہوں اور مشرک یعنی شرک کرنے والا بالکل بھی نہیں ہوں۔ اب قوم سمجھی یہ کیا ہوا؟ ابراہیم نے ہمارے ہتھیار بیکار اور ہماری تمام دلیلیں پمال کر کے رکھ دیں۔ اب ہم ابراہیم کی اس مضبوط اور کھلی دلیل کو کس طرح سے رد کریں، اور پھر اس کی روشن دلیل کا جواب ہی کیا ہے؟ وہ اس کے لیے بالکل بے بس اور پست تھے، اور جب کوئی بس نہ چلا تو قائل ہونے اور حق کی آواز کو قبول کر لینے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگے اور اپنے جھوٹے معبودوں سے ڈرانے لگے کہ وہ توہین کا تجھ سے ضرور بدلہ لیں گے اور تجھ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اور اپنے بتوں سے مجھ کو ڈراتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے مجھ کو صحیح راستہ دکھا دیا ہے اور تمہارے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مجھے تمہارے بتوں سے قطعی پرواہ نہیں ہے، جو کچھ بھی میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا تم کو ان بتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی؟ تم کو تو اللہ کی نافرمانی کرنے اور اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانے میں بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا، جس کے لیے تمہارے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے، اور مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ ایک اللہ کا ماننے والا اور دنیا کے امن کا ذمہ دار ہو کر میں تم سے اور تمہارے بتوں سے ڈر جاؤں؟ کاش کہ تم سمجھتے کہ فسادی کون ہے اور کون صلح پسند ہے۔
صحیح امن کی زندگی اسی کو حاصل ہے جو کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور شرک سے بیزار رہتا ہے اور وہی راستے پر ہے۔ ان تمام روشن اور کھلی دلیلوں کے بعد بھی قوم نے اسلام کی دعوت قبول نہ کی اور بت پرستی میں اسی طرح سے پڑی رہی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن جمہور کے سامنے جنگ کا اعلان کر دیا کہ میں تمہارے بتوں کے بارے میں ایک ایسی چال چلوں گا کہ جو تم کو ضد کر کے چھوڑے گی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر اور اس کی قوم کے لوگوں کو ہر طرح کے بت پرستی کے عیبوں کو ظاہر کر کے اس سے باز رہنے کی کوشش کر لی اور ہر قسم کی نصیحتوں کے ذریعے ان کو یہ بتانے کی طاقت لگا لی کہ یہ بت نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، اور یہ تمہارے کاہنوں اور پیشواؤں نے ان کے بارے میں تمہارے عقلوں پر خوف بٹھا دیا ہے کہ اگر ان کے انکاری ہو جاؤ گے تو یہ غضبناک ہو کر تم کو تباہ کر ڈالیں گے۔ یہ تو اپنی آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتے، مگر آزر اور اس کی قوم کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے دیوتاؤں کی خدائی طاقت کے عقیدے سے کسی طرح سے باز نہ آئے، بلکہ کاہنوں اور سرداروں نے ان کو اور زیادہ پکا کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت پر کان دھرنے سے سختی کے ساتھ نے روک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ مجھ کو ہدایت کا ایسا پہلو اختیار کرنا چاہیے جس سے کہ یہ لوگ دیکھ لیں کہ واقعی ہمارے دیوتا صرف لکڑی اور پتھروں کی مورتیاں ہیں جو کہ گونگی بھی ہیں، بہری بھی ہیں، اندھی بھی ہیں، اور ان لوگوں کے دلوں میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ اب تک ان کے بارے میں ان کے کاہنوں اور سرداروں نے جو کچھ بھی کہا تھا بالکل غلط ہے، بے سر پیر کی بات ہے اور ابراہیم کی بات سچی ہے۔ اگر ایسی کوئی شکل بن گئی تو میرے لیے حق کی تبلیغ کے لیے آسان راہ نکل آئے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے عمل کا ایک پیغام تیار کیا جس کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس کی شروعات اس طرح کی کہ باتوں باتوں میں اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ گزرے کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا کہ اگر تمہارے دیوتاؤں میں کچھ قدرت ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو اور وہ میری چال کو باطل کر سکیں اور مجھے ایسا مجبور کر دیں کہ میں ایسا نہ کر سکوں، مگر یہ بات صاف نہ تھی کہ حضرت ابراہیم کیا کرنے والے ہیں، اس لیے قوم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اتفاق کی بات ہے کہ قریب ہی کے زمانے میں قوم کا ایک مذہبی میلہ پیش آیا۔ جب سبھی لوگ اس میلے کے لیے چل پڑے تو کچھ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے کہ آج میں کچھ بیمار سا ہوں۔ اب جبکہ ساری قوم اور اس کا بادشاہ، کاہن اور مذہبی پیشوا میلے میں مصروف اور شراب و کباب میں مشغول تھے، تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے اپنے عمل میں نظام کو پورا کروں اور سبھی لوگوں کو آنکھوں سے دکھا کر سب پر واضح کر دوں کہ ان کے دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے۔ اور وہ اٹھے اور سب سے بڑے دیوتا کے مندر میں جا پہنچے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلوے، پھل، میوائیں، مٹھائیاں وغیرہ چڑھاوے کے طور پر رکھی ہوئی ہیں۔ ابراہیم نے طنز بھرے لہجے میں چپکے ان مورتیوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ تو یہاں پر موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر کہنے لگے کہ میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پر تیر رکھ کر واپس چلے گئے۔ اب جب لوگ میلے سے واپس آئے، مندر میں بتوں کا حال بگڑا ہوا پایا تو بہت زیادہ بگڑ پڑے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا اور کس نے کیا۔ اب جب سب لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تو ان لوگوں میں وہ لوگ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں ایک ایسا خفیہ معاملہ کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ اسی آدمی کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے اور وہی ہمارے دیوی دیوتاؤں کا دشمن ہے۔ جب کاہنوں نے اور سرداروں نے سنا تو وہ لوگ غصے سے لال ہو گئے اور کہنے لگے اس کو مجمع میں سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو سامنے لایا گیا اور بڑے ہی روب اور داو کے ساتھ ان سے پوچھا گیا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ میں یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ابراہیم نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ بہترین موقع آ چکا ہے جس کے لیے میں نے تدبیر اختیار کی تھی۔ مجمع موجود ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دیوتاؤں کا کیا حشر ہو گیا، اس لیے اب کاہنوں، مذہبی پیشواؤں کو لوگوں کی موجودگی میں ان کے باطل عقیدے پر شرمندہ کرنے کا وقت آ چکا ہے، جس سے کہ عام لوگوں کو آنکھوں دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ آج ان دیوتاؤں سے متعلق جو کچھ بھی کاہنوں نے، پجاریوں نے ہم سے کہا تھا وہ سب کچھ ہی مکر و فریب تھا۔ پھر وہ سوچنے لگے کہ مجھے ان سے کہنا چاہیے کہ سب کچھ اس بڑے بت کی کارروائی ہے، اس سے معلوم کرو۔ پھر وہ یہی جواب دیں گے، کہیں بت بھی بول سکتے ہوں گے، کہیں بت بھی بات کرتے ہوں گے، تب میرا مطلب حاصل ہے اور پھر میں ان کے عقیدے کی پول لوگوں کے سامنے کھول کر صحیح عقیدے کی تلقین کروں گا۔
اور بتاؤں گا کہ وہ لوگ کس طرح سے باطل اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔ پھر اس وقت ان کاہنوں اور پجاریوں کے پاس شرمندگی کے سوا اور کیا ہوگا؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ان میں سے جو بڑا بت ہے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اب اگر تم اس کو دیوتا بولتے ہو تو اسی سے معلوم کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس یقینی حجت اور دلیل کا کاہنیوں اور پجاریوں کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ وہ شرم سے ڈوبے ہوئے تھے، دلوں میں ذلیل اور رسوا محسوس کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا جواب دیں۔ عام لوگ بھی آج سب کچھ سمجھ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا ہے جس کے لیے وہ تیار نہ تھے، یہاں تک کہ چھوٹے بڑے کو سبھی کو دل میں اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام ظالم نہیں ہے، بلکہ ظالم تو ہم خود ہیں کہ ایسے بے دلیل باطل عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔ تب شرم سے سر جھکا کر کہنے لگے، ابراہیم تو خوب جانتا ہے کہ ان دیوتاؤں میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، یہ تو بے جان مورتیاں ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت و دلیل کامیاب ہوئی اور دشمنوں نے مان لیا کہ ظالم ہم ہی ہیں، اور پھر ان کو تمام لوگوں کے سامنے زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ہمارے یہ دیوتا جواب دینے یا بولنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ نفع و نقصان کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے، اب ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑے میں مگر جامع لفظوں میں ان کو نصیحت بھی کی اور ملامت بھی، اور بتایا کہ یہ دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، تو پھر یہ خدا یا معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ افسوس تم اتنا بھی نہیں سمجھتے یا پھر عقل سے کام نہیں لیتے۔ فرمانے لگے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تم کو نہ تو کچھ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتی ہیں؟ تم پر افسوس ہے اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بس وہ ہلہ کر کے ابراہیم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ابراہیم نے کہا کہ جن بتوں کو ہاتھ سے گڑتے ہو انہی کو پھر پوجتے ہو، اور اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان تمام کاموں کو بھی جن کو تم کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم کی اس واضح نصیحت کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام قوم اپنے باطل عقیدے سے توبہ کر کے صحیح دین کو اختیار کر لیتی اور ٹیڑھا راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے پر چل پڑتی، لیکن دلوں کا ٹیڑھ، نفس کی سرکشی، گھمنڈی ذہنیت اور باطنی خباثت اور ان کے نیچ پن نے ان لوگوں کو اس اور آنے نہ دیا، اور اس کے خلاف ان سب نے ابراہیم علیہ السلام کی عداوت و دشمنی کا نعرہ بلند کر دیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر دیوتاؤں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس کو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سزا دو اور دہکتی آگ میں جلا ڈالو تاکہ اس کی تبلیغ کا اور دعوت کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ تو دوستو، اس پارٹ میں ہم نے جانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے دین کی دعوت دی، لیکن ان کے قوم کے لوگوں نے ایک بات مان کے نہ دی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے آگے کا قصہ بتائیں گے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں کے بادشاہ نے دیکھتی ہوئی آگ میں ڈلوا دیا تو پھر آگ کیسے ٹھنڈی ہو گئی اور پھر آگے کا کیا معاملہ پیش آیا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل والے آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا جس سے کہ آنے والی کوئی بھی نوٹیفیکیشن ہو وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔